امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کی صحیح عمومی طور پر جب احادیث کا تذکرہ ہوتا ہے اور ان کتابوں کا تذکرہ ہوتا ہے جن میں احادیث جمع ہیں، تو سب سے پہلے جس کتاب کا نام ذہن میں آتا ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح ہے، یعنی جس کو ہم عمومی طور پر صحیح بخاری کا نام دیتے ہیں۔ آئیے ہم امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کی کتاب کے سلسلے میں چند چیزیں پیش کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری۔ ان کی ولادت 194 ہجری اور وفات 256 میں ہوئی۔ یتیمی کی حالت میں انہوں نے آنکھیں کھولی، والدہ نے ان کی نگہداشت کی، تربیت کی، اور یہ ابتدا میں جب ہوشیار ہوئے تو اپنے والد کی کتابوں کو پڑھا انہوں نے اور اس سے علم حاصل کیا، پھر اپنے شہر کے عالموں سے علم حاصل کیا، پھر اور جب بڑے ہوئے، ہوشیار ہوئے تو جگہ جگہ پر گئے، مثال کے طور پر مکہ، مدینہ، عراق، شام، مصر، ان جگہوں پر جا کر کے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور یہ خود بیان کرتے ہیں کہ 10 سال یا اس سے بھی کم کی عمر میں انہوں نے حدیثیں حفظ کرنی شروع کر دی تھیں۔ ان کی کئی مؤلفات اور کتابیں ہیں، سر فہرست صحیح بخاری ہے، پھر تاریخ کبیر، تاریخ صغیر اور ادب مفرد، معروف، یہ ساری کتابیں معروف ہیں۔ ان کا رتبہ کیا ہے؟ ان کا درجہ اور رتبہ بہت بلند ہے، اور ان کو حدیث میں امامت کا رتبہ حاصل ہے، اسی لیے ان کو کچھ لوگوں نے امام المحدثین، امیر المؤمنین فی الحدیث، اس طرح کے القاب سے انہیں نوازا ہے۔ اور ان کی تعریف کرنے والوں میں ان کے اساتذہ ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں۔ اساتذہ میں جیسے اسحاق ابن راہویہ ہیں اور احمد بن حنبل، انہوں نے ان کی تعریف کی ہے، اور ان کے شاگردان میں جیسے امام مسلم رحمہ اللہ اور امام ترمذی، ان لوگوں نے بھی ان کی تعریف کی ہے۔ اور دوسرے مشائخ نے جیسے قتیبہ بن سعید اور بہت سارے محدثین نے ان کو بڑے اچھے القاب و آداب سے نوازا ہے، اور ان کی صلاحیت کے قائل رہے ہیں، اور جن کو ان کی علمیت کا اندازہ کرنا ہو وہ صحیح بخاری کا مطالعہ کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ علم حدیث کے علاوہ فقہ میں بھی ان کا بڑا اعلیٰ مقام تھا۔ اب اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ صحیح بخاری جسے ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں چند معلومات ہمیں لینی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا نام کیا ہے۔ عمومی طور پر صحیح بخاری، الجامع الصحیح، اس نام سے ہم اسے جانتے ہیں، لیکن اس کا پورا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ پورا نام صحیح بخاری کا ہے۔ اس صحیح بخاری جو کتاب ہے اس کا رتبہ کیا ہے؟ عمومی طور پر علماء کے بہت سارے اقوال موجود ہیں، لیکن چند الفاظ ایسے ہیں جو خصوصی طور پر اس صحیح بخاری کے لیے لوگوں نے استعمال کیا ہے۔ پہلی بات اول، یعنی یہ اول کتاب ہے، سب سے پہلی کتاب ہے جس میں صحت کا التزام ہے۔ دوسرا لقب ہے افضل، یعنی یہ کتاب تمام کتب حدیث میں سب سے افضل ہے۔ تیسرا اجود، یعنی ترتیب کے اعتبار سے اور خوبی کے اعتبار سے یہ بہترین کتاب ہے۔ اور اجل بعض لوگوں نے کہا ہے، یعنی بڑی باعظمت کتاب ہے۔ تو عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ علماء نے، مشائخ نے یا سلف نے اس کے بارے میں ان الفاظ کا استعمال کیا ہے جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کتاب کی اہمیت، اس کی افادیت تمام کتب سنہ اور کتب حدیث میں سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔
اس کو لکھنے کا سبب کیا ہے؟ عمومی طور پر دو اسباب کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ پہلا سبب ان کے استاذ اسحاق بن راویہ، انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میرے شاگردان میں سے کچھ لوگ ہوتے یا کوئی کھڑا ہوتا جو ایک ایسی کتاب لکھتا جس کتاب میں صرف صحیح حدیثوں کو جمع کیا جائے۔ اور دوسرا سبب وہ خواب ہے جس کا تذکرہ عموماً تراجم اور سیر کے علماء نے کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے خواب دیکھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پنکھا جھل رہا ہوں اور آپ سے گرد و غبار اور اذیت دینے والی چیزوں کو دور کر رہا ہوں۔ انہوں نے معبرین سے، خواب کی تعبیر بتانے والوں سے پوچھا تو معبرین نے یہ کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم حدیث سے غلط چیزوں کو دور کرو گے، حدیث میں جو دوسری چیزیں شامل ہو گئی ہیں، ضعف، موضوعات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جھوٹی باتیں گڑھ کر کے لوگوں نے جو داخل کر دی ہیں، بے سر و پا چیزیں جو اس میں داخل ہو گئیں، وہ سب تم نکالو گے، الگ کرو گے۔ تو یہ دو اسباب بیان کیے جاتے ہیں اور دونوں سبب ہو سکتے ہیں اس کی تالیف کے پیچھے۔ اس کتاب کی تصنیف میں 16 سال لگے ہوئے ہیں اور 6 لاکھ حدیثوں سے انتخاب کر کے یہ صحیح بخاری کو جمع کیا گیا ہے۔ اور ان کا طریقہ یہ تھا، کیفیت یہ تھی جمع کرنے کی، کوئی بھی حدیث اگر ان کو صحیح بخاری میں رکھنی رہتی تو سب سے پہلے وہ استخارہ کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اور جب یقین ہو جاتا کہ ہاں یہ صحیح روایت ہے تب جا کر کے اس میں رکھتے وہ روایت۔ تو یہ گویا کہ 2 رکعت نماز، استخارہ اور یقین کا فائدہ، جب یہ تینوں چیزیں ہوتی تب جا کر کے وہ حدیث کو صحیح بخاری میں رکھتے تھے۔ اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ صحیح بخاری کی خصوصیت کئی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے راوی کے ثقہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شرط لگائی تھی کہ راوی اپنے شیخ سے جو حدیث بیان کر رہا ہے دونوں کا لقاء ثابت ہونا چاہیے۔ یہ شرط خصوصیت کی حامل ہے کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ ہی نے صرف اس کا التزام کیا تھا۔ اسی طرح امام بخاری کی عادت ہے کہ ابواب کے شروع میں آیات اور احادیث لاتے ہیں بغیر سند کے، قرآن کی آیت لاتے ہیں، پھر آثار لاتے ہیں اور بغیر سند والی احادیثیں لاتے ہیں جن کو ہم معلقات بولتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی خصوصیات میں شامل ہیں۔ اور انہی معلقات کے سلسلے میں ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے تغلیق التعلیق نام کی، اور انہوں نے اس میں ان احادیث کا دراسہ کیا ہے صحت اور ضعف کے اعتبار سے جن کا تذکرہ امام بخاری نے باب کے شروع میں کیا ہے۔ اور امام بخاری کی عادت ہے کہ حدیثوں کو وہ کئی جگہوں پر لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مغیث اور بریرہ کی جو روایت ہے تقریباً 20 جگہوں پر انہوں نے صحیح بخاری میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں کاٹ کر لے کے آتے ہیں، کہیں پوری روایت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ صحیح بخاری کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ ایک ہی حدیث کو مختلف فقہی مسائل کے استنباط میں کئی جگہوں پر لے کے آتے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے۔ صحیح بخاری کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ علماء نے اس کے ہر گوشے کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی لیے اس کی شرح میں تقریباً 130 علماء نے کوشش کی تاکہ اس کی شرح کریں۔ اور سب سے مشہور شرح فتح الباری ابن حجر کی ہے، ورنہ بے شمار شروحات
موجود ہیں اور متداول ہیں، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ چند چیزیں ہوئیں امام بخاری رحمہ اللہ کے سلسلے میں اور ان کی کتاب صحیح البخاری کے سلسلے میں۔ رب العزت والجلال ہمیں سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔